السلام علیکم۔ 60 سال پہلے ایک خبیث جنزادی کو ایک لڑکے کے دادا نے مارا، پھر 60 سال بعد کیا اس کی واپسی ہوئی؟ آئیے مل کر یہ پراسرار اور ہیبتناک کہانی سنتے ہیں۔ آخر وہ خبیث جنزادی کیا کرنا چاہتی تھی؟ یہ کہانی سننے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سیرت سینٹر کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری تمام کہانیوں کو شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ سب لوگوں کا آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اس لیے یہ تمام کہانیاں سچی ہوتی ہیں۔ کب سے دروازے پر دستک ہو رہی تھی لیکن کوئی کھول ہی نہیں رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو ایک عورت باہر آئی اور پوچھا، جی فرمائیے آپ کون؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک شخص جو اس عورت کو گھور کر دیکھ رہا تھا کچھ لمحے بعد بولا، میرا نام غلام حسین ہے، میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھے اسرار بیٹے سے کوئی ضروری کام تھا، کیا وہ گھر پر ہے؟ وہ عورت بولی، نہیں، اسرار تو گھر پر نہیں ہے، وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں، آپ پیغام دے دیجئے، میں انہیں بتا دوں گی آپ کے بارے میں۔ جی نہیں شکریہ، ایسی کوئی جلدی نہیں ہے، جب وہ واپس آئے گا تو میں خود ہی اس سے مل لوں گا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ غلام حسین نے جیسے ہی اپنے قدم آگے بڑھائے، اچانک آنے والی آواز نے اس کے پاؤں وہیں روک دیے۔ اس نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک کتا دروازے کی طرف منہ کر کے زور زور سے بھونک رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا۔ اس نے دروازے میں کھڑی عورت کی جانب دیکھا، وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ اس نے اس بات کا کوئی مطلب نہیں لیا اور اسے اتفاق سمجھ کر اور یہ جان کر چل دیا، اکثر کتے انسان کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی اس عورت کو انجان سمجھ کر ہی بھونک رہا ہو، کیونکہ وہ گاؤں میں نئی جو آئی تھی۔ غلام حسین کے جانے کے بعد اس عورت نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور اندر کمرے میں چلی گئی، لیکن کتا مسلسل بھونکتا رہا۔ شام کو جب اسرار گھر آیا تو وہ کتا اس عورت کو دیکھ کر پھر سے بھونکنے لگا۔ وہ لگاتار بھونکتا ہی رہا۔ کتے کے اس طرح اچانک اتنا زیادہ شور مچانے پر اسرار چونک گیا اور اپنے گھر میں ٹھہری ہوئی عورت سے پوچھنے لگا، رقیہ، یہ کتا تمہیں دیکھ کر بھونک رہا ہے یا مجھ کو دیکھ کر؟ وہ پریشانی کے عالم میں بولی، شاید یہ آپ کو دیکھ کر بھونک رہا ہے، پہلے تو چپ چاپ بیٹھا تھا، لیکن رقیہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلے کبھی یہ کتا مجھے دیکھ کر نہیں بھونکا، آج اتنا زیادہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ رقیہ جھٹ سے بولی، ارے ایسے ہی، اس نے کچھ دیکھ لیا ہوگا، چھوڑیں آپ بھی کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے، ابھی آئے ہیں تھک گئے ہوں گے، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ رقیہ کھانا لے کر آئی اور اسرار کے سامنے اس نے کھانا رکھ دیا، لیجئے کھانا تیار ہے۔ اسرار کھانا کھانے ہی والا تھا کہ اس نے رقیہ کی جانب دیکھا اور پوچھا، رقیہ تم نے کھانا کھا لیا کیا؟ بڑے پیار سے بولی، نہیں آپ کھائیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، چلو ہمارے ساتھ چل کر کھانا کھاؤ، اور ایک بات یاد رکھنا، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ دونوں ساتھ ہی کھانا کھانے لگے کہ اسرار نے پانی مانگا۔ رقیہ نے اسے گلاس میں پانی ڈال کر پیش کیا۔ اس نے ابھی ایک ہی گھونٹ پیا تھا کہ گلاس کو دور پھینک دیا۔ وہ جھٹ سے بولی، ارے کیا ہوا؟ اسرار خوف کے سائے میں بولا، اس پانی میں لال بیگ تیر رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اچانک، ارے شکر ہے کہ آپ نے عین وقت پر دیکھ لیا اور پانی پھینک دیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد رقیہ نے غلام حسین کے بارے میں بتایا تو اسرار کہنے لگا، ارے وہ ہمارے کھیتوں کا کام سنبھالتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، انہیں کوئی کام ہوگا شاید تبھی آئے ہوں گے، اور ہاں تمہارے بارے میں انہیں پتہ نہیں، ابھی تمہیں 2 دن ہی ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ سب سے جان پہچان ہو جائے گی تمہاری۔ اسی دوران پھر سے دروازے پر دستک ہوئی، مجھے لگتا ہے غلام چاچا آ گئے ہیں، میں دیکھتا ہوں، ارے نہیں آپ بیٹھے میں دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر وہ دروازے کی جانب چل پڑی۔ اگر غلام چاچا ہوں تو انہیں اندر ہی بلا لینا۔ رقیہ نے دروازہ کھولا تو غلام چاچا کو کھڑا پایا، بیٹی اسرار آ گیا؟ جی ہاں سامنے بیٹھے ہیں، آپ اندر آ جائیے۔ رقیہ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ دروازے سے تھوڑا دور بیٹھا ایک کتا ایک جھٹکے سے اٹھا اور دروازے کے قریب آ کر پھر سے بھونکنے لگا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ غلام حسین کتے کی جانب دیکھنے لگا اور دوسری طرف رقیہ کی طرف، اور پھر حیرانگی سے کچھ سوچتے ہوئے اندر آ گئے۔ اسرار کے پاس جا کر اس کا حال احوال پوچھا، میں ٹھیک ہوں چاچا، آپ کیسے ہیں اور کیسے چل رہا ہے کھیتوں کا کام، مسئلہ تو نہیں ہے؟ غلام چاچا نے کہا، بیٹا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تم سے اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ مجھے کچھ پیسوں کی اشد ضرورت تھی، وہ اس لیے کہ فصل پر کیڑے مار اسپرے کروانا ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ میں ہمیشہ اپنا کام بروقت کرنے کا عادی ہوں۔ اسرار مسکرایا اور بولا،
ہاں چاچا میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنا کام پوری محنت اور ایمانداری سے کرتے ہیں۔ اسی دوران اسرار نے رقیہ سے کہا، ذرا اندر سے کچھ پیسے لا کر چچا کو دے دو۔ تو رقیہ اندر سے پیسے لینے چلی گئی۔ تبھی غلام حسین نے اسرار سے کہا، بیٹا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تمہارے گھر میں عورت کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اسے تمہارے گھر میں نے۔ اسرار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، چاچا اس کا نام رقیہ ہے، بیچاری بے سہارا تھی، اس کے ماں باپ ناگہانی اموات کے باعث مارے گئے، اس لیے کہ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی اور یہاں آ گئی۔ پھر اس سے بھیک مانگتے ہوئے میری ملاقات ہو گئی اور میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ ارے بیٹا یہ کام تو تم نے بہت نیکی کا کیا ہے، لیکن بیٹا یہ کچھ… ابھی غلام حسین اپنی بات پوری کرنے ہی والے تھے کہ رقیہ پیسے لے کر آ گئی اور کہا، یہ لے پیسے۔ غلام حسین نے پیسے لیے اور ایک نظر غور سے رقیہ کی جانب دیکھا، پھر اسرار کی جانب دیکھتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا بیٹا اب میں چلتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ پھر رقیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ غلام حسین دروازے کے پاس پہنچے اور دروازہ کھول کر باہر نکلے تو وہ کتا وہیں دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، مگر بھونکا نہیں۔ لیکن جیسے ہی رقیہ دروازہ بند کرنے کے لیے آئی تو کتا دوبارہ سے بھونکنے لگا۔ غلام حسین نے یہ دیکھ لیا۔ رقیہ نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور واپس کمرے میں چلی گئی، لیکن اور ان کی سوچ انہیں اس عجیب رویے پر سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، اور یہی خیال دل میں لاتے ہوئے وہ اپنے گھر چلے گئے، پیسے اپنے گھر پر رکھے اور وہاں سے سیدھا رحمت بابا کے گھر کی راہ لی۔ رحمت بابا گاؤں میں ایک ایسے بزرگ تھے جن کی 100 سال سے زیادہ عمر تھی اور ابھی تک صحت مند تھے۔ انہیں بس چلنے پھرنے میں تھوڑی بہت دشواری پیش آتی تھی۔ غلام حسین رحمت بابا کے پاس بیٹھے اور ان کا حال احوال دریافت کیا۔ رحمت بابا نے کہا، میں تو ٹھیک ہوں غلام حسین، تم اپنی سناؤ کیسے ہو اور کیسے یاد آ گئی آج ہماری؟ غلام حسین نے آس پاس نظر دوڑائی اور جب کسی کو قریب نہ پایا تو رحمت بابا کے نزدیک ہو کر بولے، بابا تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آج اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے گاؤں میں تمہارے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے اس سوال کا جواب دے سکے یا اس بارے میں مجھے بتا سکے۔ بھئی کچھ تو بتاؤ، بتاؤ تو صحیح، تبھی تو میں تمہیں صحیح مشورہ دوں گا۔ اور اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ بولو جلدی۔ بابا دراصل بات یہ ہے کہ آج میں ایک عجیب واقعہ دیکھ کر آیا ہوں جس کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اپنا اسرار ہے نا، اعظم بشیر کا بیٹا، آج دوپہر کو جب میں اس کے گھر کسی کام سے گیا تو میں نے دیکھا اس کے گھر میں ایک عورت ٹھہری ہوئی ہے۔ اسرار نے بتایا کہ وہ بے سہارا تھی، اس لیے اسے سہارا دیا ہے اور اپنے گھر پر لا کر رکھ لیا ہے۔ لیکن بابا جو حیرانگی کی بات وہ میں نے دیکھی ہے وہ یہ تھی کہ میں 2 بار اسرار کے گھر گیا میں۔ پہلے تو وہ گھر پر نہیں ملا، پھر شام کو گیا تو گھر میں موجود تھا۔ دوپہر کو جب اس عورت نے دروازہ کھولا تب اسے دیکھ کر ایک کتا مسلسل بھونکنے لگا۔ میں سمجھا شاید مجھے دیکھ کر بھونک رہا ہے، لیکن شام کو جب پھر میں اسرار کے گھر گیا تو اس عورت کے دروازہ کھولنے پر دیکھا کتا پھر سے بھونکنے لگا اور کافی دیر تک بھونکتا رہا۔ پھر جب میں وہاں سے واپس ہونے لگا تب بھی میں نے دیکھا اور غور کیا کہ وہ کتا اس عورت کو دیکھ کر کرا رہا تھا اور وہ عورت بھی کچھ عجیب قسم کی لگی۔ اللہ جانے کیا معاملہ ہے۔ بابا رحمت کچھ دیر تک گہری سوچ میں گرفتار رہے اور پھر دوسرے ہی لمحے بولے، تو وہ آ گئی، اس کا مطلب ہے اس نے سچ کہا تھا، وہ آ گئی آخر۔ بابا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون آ گئی؟ غلام حسین جو تم نے بتایا ہے اگر وہ سچ ہے تو سمجھو وہ آ گئی، وہی خبیث عورت، وہی خبیث جنزادی جس نے آج سے 60 سال پہلے اسرار کے دادا بشیر احمد کی حویلی میں قیام کیا تھا۔ تب بھی وہ ایک عورت کی طرح لگتی تھی، لیکن حقیقت میں عورت نہیں بلکہ ایک خبیث شیطان جنزادی ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت بھی اس عورت کے روپ میں جانور اس سے ڈرتے تھے، کتے اکثر اسے دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیتے تھے۔ اس بات کا علم جب اسرار کے دادا بشیر احمد کو ہوا تو وہ کافی پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت کر کے کسی نہ کسی طرح اس جنزادی کی چوٹی کاٹ ڈالی اور پھر اپنے عمل سے اسے زمین میں دبا دیا۔ زمین میں دبتے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں سب کو دکھائی دینے لگی، زمین کے اندر دھستے ہوئے۔ پھر جیسے ہی وہ ساری کی ساری زمین میں اندر دھس گئی تو بشیر نے اوپر سے وہاں پر دم کیا ہوا پانی چھڑک دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے نیچے رہ گئی۔ لیکن اس نے جو کہا تھا شاید وہ سچ ہو گیا۔ غلام حسین 60 سال بعد پھر سے واپس آ گئی ہے وہ۔ بابا کیا کہا تھا اس نے جو سچ نکلا ہے بتاؤ؟ اس جنزادی نے زمین کے اندر دھسنے سے پہلے کچھ باتیں کی تھی۔ بشیر احمد
تم نے مجھے مار کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئی تھی۔ یہاں اب دیکھنا تمہاری نسل کو کس طرح مارتی ہوں میں۔ بشیر احمد، میں 1 صدی گزرنے کے بعد پھر سے زندہ ہو کر آؤں گی، اسی روپ میں تیری نسل کا نام و نشان مٹا دوں گی۔ 1 صدی گزرنے کے بعد میں پھر سے زندہ ہو کر آؤں گی اور اسی روپ میں تیری نسل کا نام و نشان مٹاؤں گی۔ 1 صدی مکمل ہو چکی ہے غلام حسین، اگر میری پیشن گوئی ٹھیک ہے تو وہ ضرور اسرار کو مارنے آئی ہے یہاں، کیونکہ اسرار ہی اب بشیر احمد کی نسل کا واحد فرد باقی بچا ہے۔ اس کا باپ اور ماں تو اس کے پیدا ہوتے ہی کسی انجانی بیماری سے ہلاک ہو گئے، لیکن بابا ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ عورت وہی خبیث جنزادی ہے، کیونکہ وہ بظاہر تو بالکل عورت ہی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ہاں مگر یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی تھی کہ آج میں نے اس کے سر پر بال نہیں دیکھے، وہ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹنے نہیں دیتی، شاید اپنے بال چھپا رہی ہوگی۔ تم نے ٹھیک کہا غلام حسین، وہ اپنے کٹے ہوئے بال چھپائے گی تاکہ کسی کو حیرانگی نہ ہو۔ دوسری بات، اگر تمہیں پتہ لگانا ہے تو سب سے پہلے یہ جان لو کہ صرف کتا ہی اسے دیکھ کر کیوں بھونکتا ہے، یہ باقی جانور بھی۔ اور ہاں یاد رکھنا، اس جنزادی کی یہ پکی نشانی ہوگی کہ جانور اس سے موت کی طرح ڈریں گے۔ اس کی شکل عجیب سی ہوگی، اسے دیکھتے ہی بھونکنے لگیں گے۔ وہ ہر ہفتے والے دن کی رات کو قبرستان جائے گی اور جب وہ زمین پر چلے گی تو اس کے پیروں کے نشان نظر نہیں آئیں گے۔ بابا میں سچائی کا پتہ چلا کر رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اسے اس طرح اسرار کو ماننے نہیں دوں گا۔ بہت بہت شکریہ بابا کہ تم نے میری الجھن سلجھا دی۔ اب میں چلتا ہوں، کل آؤں گا تمہارے پاس پھر سے کچھ نئے شواہد اور ثبوت لے کر، اور یہ جان کر کہ ایسا سچ بھی ہے یا نہیں ہے جیسا تم نے بتایا، اس کے بارے میں جان کر رہوں گا۔ ٹھیک ہے غلام حسین، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وہاں سے وہ گھر آ گئے اور صبح ہوتے ہی اسرار کے گھر چلے گئے، اور پھر شام کو گھر آ کر کھانے سے فارغ ہو کر بابا رحمت کے پاس چلے گئے اور کہا، بابا میں نے دیکھا کہ باقی جانور بھی اس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں اور چلتے ہوئے اس کے پاؤں کے نشان نظر نہیں آتے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بابا آج اچانک ہوا کے جھونکے سے اس کا دوپٹہ سرک گیا۔ اس کی چوٹی واقعی میں کٹی ہوئی تھی آدھی، اور باقی کی آدھی کسی سانپ کی طرح لہرا رہی تھی۔ بابا آج ہفتے کی رات ہے، آج اگر رات کو وہ قبرستان جاتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ تم نے سچ کہا ہوگا اس کے بارے میں۔ رات ہوئی، چاچا قبرستان جانے والے راستے پر چھپ کر بیٹھ گئے اور اس عورت کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ دوسری طرف وہ عورت اسرار کے گہری نیند میں سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اسرار اب سو گیا ہے تو اس نے چپکے سے کالی چادر اوڑھی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ٹھیک اسی لمحے اس کے پاس موجود کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، لیکن وہ عورت جو حقیقت میں ایک خبیث شیطان تھی بے خوف قبرستان کی طرف چل پڑی۔ غلام حسین بھی چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے ہو لیے اور قبرستان کے پاس جا کر رک گئے۔ کیا دیکھتے وہ کہ وہ شیطان عورت اپنے اصلی روپ میں آ گئی ہے اور ہوا کی طرح ایک قبر میں چلی گئی۔ یہ منظر غلام حسین کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ خوف کے باعث اس پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے سیدھا بابا رحمت کے گھر کا رخ کیا اور بابا رحمت کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بابا نے کہا، غلام حسین اسرار کو بچا لو، اب کسی طرح وہ اسے ضرور مارنے والی ہے۔ وہ چاند کے پورا ہوتے ہی یعنی چاند کی 14 تاریخ کو اسرار کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرے گی قبرستان میں، اور پھر اس کی روح نکال کر اپنے جسم میں اتارے گی۔ یوں اس کی طاقت اور بڑھ جائے گی اور اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ پھر وہ اپنی طاقت کو بحال رکھنے کے لیے ہر چاند کی 14 تاریخ کو کسی نہ کسی انسان کی روح نکال کر اپنے جسم میں اتارے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اس کا اصل اور سب سے پہلا مقصد جو اسے کھینچ کر یہاں لایا ہے وہ اسرار کو مارنا ہے اور بشیر احمد کی نسل کا خاتمہ کرنا ہے، بس۔ لیکن بابا پورے چاند کی رات تو کل ہے، اس کا مطلب ہے وہ کل اسرار کو مار دے گی۔ نہیں نہیں بابا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، کچھ سوچنا ہوگا، اسرار کو بچانا ہوگا۔ تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ کسی طرح اسرار کو یہ باور کروا دو کہ اس کے گھر میں جو عورت رہ رہی ہے وہ کوئی عورت یعنی انسان نہیں ہے، وہ ایک خونی جنزادی ہے، شیطان عورت ہے، اور اس کا مقصد صرف اسے مارنا ہے۔ پھر دیکھنا وہ خود ہی سنبھل جائے گا۔ اس طرح وہ ہماری بات نہیں مانے گا، لیکن اس طرح وہ نہیں مانے گا۔ تم اگر اس کو صاف صاف بتاؤ گے تو وہ بالکل بھی نہیں مانے گا، کیونکہ وہ عورت اس کو اپنے قبضے میں کر چکی ہے، وہ اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں سن سکے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہ عمل خود کریں۔ آج رات کو جب وہ اسرار کا خون پیے گی اور اس کی روح اپنے جسم میں اتارے گی
ہم اس کی قبر پر جائیں گے اور اس کی قبر پر جا کر چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن ایک مسئلہ درپیش ہے کہ اگر ہم چلہ کاٹ کر پوری رات عمل کر کے اس کی قبر کو آگ لگائیں گے تو اس پر بھی آگ لگانا ضروری ہے، لیکن کون کرے گا یہ کام؟ اسرار تو نہیں کرے گا، تمہیں کرنا ہوگا، تمہیں رات کو چھپ کر ان کے گھر میں رہنا ہوگا، اور پھر جیسے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آ جائے تمہیں اس پر آگ لگانی ہوگی۔ آگ کیسے لگے گی؟ وہ اس طرح کہ میرا دم کیا ہوا پانی اس پر چھڑک دینا، اس پر آگ خود بخود لگ جائے گی اور یہاں پر ہمارا عمل جاری ہوگا۔ یہی ہوا۔ غلام حسین خاموشی سے اس کے گھر میں جا کر چھپ گیا۔ اسرار گھر آ گیا تھا۔ آج وہ دیکھ رہا تھا کہ رقیہ اس کے ساتھ بہت پیاری پیاری باتیں کر رہی ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کا دل بہلا رہی ہے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کیا مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے، اپنے اور اس کے رشتے کو میں کوئی نام دے دیتا ہوں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، اکیلی عورت کے ساتھ ایک مرد۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس آئی اور کہا، میں تم سے کچھ چاہتی ہوں۔ کیا چاہتی ہوں؟ اسی وقت وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی اور اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ اس کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا کوئی بوڑھی عورت جس کی کھال کو کسی نے نچوڑ لیا ہو، اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہو، اس کے ہاتھ اور پیر عجیب سے ہو رہے تھے۔ اس نے کہا، میں انسان نہیں ہوں بلکہ وہی جنزادی ہوں جس کو تمہارے دادا نے مارا تھا 60 سال پہلے۔ اب مجھے تمہاری جان چاہیے، چلو میرے ساتھ، آج تمہاری روح کی مجھے ضرورت ہے۔ چاند کی 14 تاریخ کو مجھے اپنا عمل مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آئی، غلام حسین نے بابا کا دم کیا ہوا پانی اس پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ تم کہاں سے آئے؟ تو اب کسی کو نہیں مار سکتی ہے، کسی کو بھی نہیں، چلی جا یہاں سے۔ وہ اس پر دم کیا ہوا پانی چھڑک رہے تھے اور اس کے جسم میں آگ لگتی جا رہی تھی، اور وہاں قبرستان میں اس کی قبر کے پاس بابا اپنا عمل کر رہے تھے۔ قبر میں بھی آگ لگنا شروع ہو گئی۔ آگ لگتے ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی اور قبرستان میں داخل ہو گئی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور پھر وہ قبر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھس گئی۔ پھر نہ کبھی آنے کے لیے، پھر کبھی زندہ نہیں ہو سکتی تھی وہ، پھر کسی صدی میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور یوں غلام حسین اور بابا نے اسرار کی جان بچا لی ایک خبیث شیطان جنزادی سے۔